وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ۔ اس بات پر توجہ دلاتے آئے کہ ضرار کا معنی مفاعلہ بعض جگہ پر نہیں لیا جاتا ہے۔ عاقبت اللص کی مثال صرف میر کی ہے کہ میں نے چور کا پیچھا کیا۔ ایسا تو نہیں کہ چور میرا پیچھا کر رہا ہے، ایک طرفی قضیہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ باب مفاعلہ کبھی کبھی ایک طرفی قضیے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس بات پر توجہ دلائی گئی کہ کبھی کبھی باب مفاعلہ یہ دو کس کے درمیان نہیں ہے، اور اس بات پر بھی توجہ دلائی گئی کہ ضرر جسمی و مالی ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمرہ ابن جندب کے واقعے میں کوئی جسمی و مالی ضرر نہیں تھا، صرف آبرو اور عزت کا مسئلہ تھا کہ وہ سمرہ ابن جندب انصاری کے گھر میں بغیر اطلاع دیے ہوئے داخل ہو جایا کرتا تھا، اور اس سے ان کے بیوی بچے جو ہے بغیر پردے کے رہا کرتے تھے۔ تو عزت و آبرو کا مسئلہ ہے وہاں پر کوئی جسمی یا مالی نقصان نہیں تھا، حیثیتی نقصان تھا، آبرو کا نقصان تھا۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرار سے مطلب خالی جسمی و مالی نقصان پہنچانا نہیں ہے، اور ضرار سے مطلب باب مفاعلہ میں دو کس کے درمیان ہوتا وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی مطلب میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کی، ایک اور آیت پیش کر رہے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، آیت شریفہ، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ اس آیت قرآنی کی تفسیر میں کہ والدہ اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچائے، اور نہ مولود اللہ یعنی اس کا شوہر وہ بھی اپنے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس آیت قرآنی کی تفسیر میں اگرچہ کہ بہت اختلاف ہے، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے مقصود کیا ہے، لیکن بعض تفسیرات میں جو امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے اس آیت قرآنی کی تفسیر میں، جی شیخار ابھی جو ترجمہ بھی کریں گے اس کی تفسیر بھی پیش کریں گے۔ اس آیت قرآنی میں کوئی یہ نہ کہے کہ پدر و مادر دو کس کے درمیان عنوان دائر ہے، اس لیے لا تضار باب مفاعلہ استعمال ہوا ہے۔ ایک مربوط بوالد ہے، دوسرا مربوط بوالدہ ہے۔ والد جس کو تعبیر کیا ہے قرآنی نے مولود لہ، کہ جس کے نفع میں بچہ متولد ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے مطابق یہ آیت قرآنی
اس ضرر کی بات کر رہی ہے کہ اگر بالفرض ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے وقت اس میں تفسیر نور الثقلین کی روایت کے مطابق جو روایت ابی الصباح کنانی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ سألتہ عن قول اللہ تعالی لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، امام صادق علیہ السلام سے تفسیر پوچھی گئی، فقال، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تضار والدۃ بولدها، اس کا معنی اس طرح کیا ہے كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فقل لا أدعوك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه، یہ امام علیہ السلام نے جواب دیا وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی ہیں، بچہ ماں سے دودھ کا استفادہ کرتا ہے، ان ایام میں شوہر بیوی سے مجامعت کا تقاضا کرتے ہیں تو بیوی شوہر کو قبول نہیں کرتی ہے اور بیوی یہ دلیل لے کر آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بچہ دودھ پیتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر حمل دوسرا وجود میں آ گیا تو نتیجتاً حمل میں دودھ بند ہو جائے گا اور دودھ بند ہونے کے نتیجے میں بچہ ایک مدت تک دودھ کے بغیر رہ جائے گا، اس لیے اس بچے کی نسبت سے ڈر ہے کہ وہ اپنی غذا سے نہ رہ جائے تو شوہر کے تقاضے کو پورا نہ کر سکے، اس لیے کہ حمل میں دودھ بند ہو گیا تو دودھ پلانے والی عورتیں جماع سے اپنے شوہر کو روکتی ہیں تاکہ بچے کو پورا دودھ عطا کر سکے اور بچہ جو ہے اس کی وجہ سے دودھ سے محروم نہ ہو جائے۔ جی شیرخوار بھی ہے، شوہر بھی ہے، دونوں ہیں، مسئلے ہیں۔ اسی طرح کبھی برعکس مسئلہ ہوتا ہے،
عکس مسئلہ یہ ہے کہ بیوی شوہر سے تقاضا کرتی ہے، لیکن شوہر خوف رکھتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے بچہ نہ مارا جائے، تو شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ نہیں، میں بچے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو آئے قرآنی نے آ کر کے فرمایا کہ اے مردو، تم بچے کی خاطر عورت کو نقصان نہ پہنچاؤ، یعنی اس کی خواہش کو پورا کرو۔ اور عورت سے کہا گیا کہ بچے کی خاطر شوہر کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ ضرر یہاں پر یہی ہے کہ غریزہ جنسی کی وجہ سے انسان پر فشار ذہنی آئے اور طغیان پیدا ہو جائے اور روانی نقصان پیش آ جائے۔ تو یہاں پر بھی جسمی و مالی نقصان نہیں ہے، روانی نقصان ہے کہ جو غریزہ جنسی کے پورا نہ ہونے کے نتیجے میں ہو۔ یہ تو تھی روایت کہ شوہر و بیوی کے روانی نقصان میں کوئی ضرر واقع نہ ہو جائے، اس لیے والد کو والدہ سے اور والدہ کو والد سے روانی نقصان کو بچانے کے لیے لا تضار استعمال کیا گیا۔ مثال کو تطبیق کر رہے ہیں۔ روایت کا معنی خود یہ ہے کہ آیت کے بارے میں تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ اس کے کئی معنی کیے گئے، اس میں سے ایک معنی ہے ضرر پہنچانے کے، روانی نقصان نہ پہنچاؤ، یعنی جنسی غریزی کو نہ روکو، یعنی ہاں۔ البتہ سمرہ ابن جندب کی روایت میں اس عورت انصاری کے حجاب کے مسئلے کو، عزت و ایمان کے مسئلے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اس سلسلے میں بات بہت واضح ہے۔ اس آیے قرآنی میں ذرا ڈھکی چھپی ہوئی بات ہے۔ بچے کے لیے نقصان اس کی تفصیل کی، بچے کو نقصان بھی ہے کہ اس کے دودھ بند ہو جائے گا مثلا، تو وہ دودھ سے محروم ہو جائے گا۔ ادھر بھی نقصان اور ادھر بھی شوہر اور غریزے کے لیے بھی روکتے ہیں، زیادہ نہیں پہنچاؤ بچے کے، کس طرح کرو، دونوں طرف مشکل ہے۔ اتنا آرام سے کرے کہ بچے کو بھی نقصان نہ پہنچے اور جو ہے ساتھ ساتھ غریزہ جنسی پورا ہو جائے، دونوں کام بیلنس کر کے چلائے۔ نہیں، دودھ تو بند ہوگا نا، دودھ بند ہونا کوئی ضروری نہیں، اگر ہو بھی جائے تو باہر سے کام چلایا جائے۔ تحمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں، اور لذت کا بھی تقاضا یہ بن رہا ہے
لہٰذا وہ نقصان میں تبدیل نہیں ہوگا، جب ہوگا تو اس کو پہلے سے خود اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال لذت اور جنسی غریزے کو کنٹرول کرنا اور یہ نقصان پہنچانا، یہ کوئی کنٹرول کر بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی کنٹرول کرنے کو قرآن کی آیت نے منع کیا کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کنٹرول کرنا ہے۔ صاحب یہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہارٹ کو بھی نقصان نہ ہو؟ وہی تو کرتے ہیں، عام طور پر تو یہی کرتے ہیں کہ ذرا آرام سے سارے کام ہو جائے۔ تو ہر سب جہاں سے بھی خواہش پوری ہو جائے کر دیں۔ سنی لوگ یہاں تو حضور میں کرنا اس میں اور زیادہ چل رہا ہے، آرام سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تو کراہت زیادہ ہے۔ اگر اجازت بھی ہو تو اصل اس میں زیادہ چلتا ہے۔ اب یہ تو اہل فنی بتا سکتے کہ زیادہ خطرہ کس میں ہے نا۔ ویسے تو آیت بھی ہے، ہمارا وہ اہل فنی ہی کا کام ہے جو بتا سکتے ہیں، باقی ہر آدمی کا کام نہیں کہ جس میں زیادہ۔ ہاں البتہ ہم فتاوی بتا سکتے ہیں کہ بات یہ پھر دوبر کے سلسلے میں آغا خمینی بھی اجازت دیتے تھے، آغا سیستانی بھی اجازت دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ کہ بیوی راضی ہو، اور جو ہے آغا بہت سے مراجع نے اجازت دیا، کوئی البتہ احتیاط واجب لگاتے تھے جس میں رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے، سوائے آغا باقر صدر کے۔ باقر صدر نے قطعی فتویٰ دیا تھا کہ حرام، باقی تقریباً تمام مراجع کی طرف سے یا رجوع کر کے یا کسی نہ کسی طرح راستہ ہے۔ تو یہ مرد مرد کے ساتھ حرام ہے، عورت عورت کے ساتھ حرام ہے، واقعی جو ہے اس کو مکروہ ہونا الگ بات ہے، لیکن جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے، زیادہ تر مراجع نے جائز قرار دیا ہے نا۔ قرآن نے جو حرث قرار دیا ہے اور اس کو کھیتی قرار دیا ہے، جہاں سے بحال چلو مرضی ہو۔ ہاں جو روایات ہیں، اگر ان کا خلاصہ کیا جائے تو حضور میں کرتے اس سے عورت کو کراہت ہوتی ہے، اگر وہ کراہت یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض جو ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں زیادہ لذت ہوا کرتی ہے، عورت زیادہ خواہش کرتی ہے، ایسے بھی ہیں، پتہ نہیں اب حقیقت کیا ہے وہ تو عورت ہی بتائے۔ ہم نے سمجھا ہے نا سب، انہوں نے ہاں ہر ایک اپنا الفان ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں، سمجھاؤ، لیکن جو ہم نے ہر ایک اپنا الفان۔ دونوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں عورت کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ لذت پیدا ہوتی ہے، آپ یہ ایک طرف کی رائے پیش کر رہے ہیں، بعض عورتیں جو اس کو زیادہ پسند کرتی ہیں، نہیں وہ زیادہ لذت محسوس کرتی ہے، یعنی یہ بھی آیا ہے، یعنی تفسیر ہر ایک کی الگ الگ تفسیر ہے، اس میں ایک تفسیر نہیں ہے اس کی۔ ہاں بالکل وہ ہے ایسے، یعنی ہر قسم کی تفسیر موجود ہے اس میں، کوئی ایک طرفی بات نہیں ہے یہ نا۔ جیسے مرد حضرات جو مرد جو خواہشمند ہوتے ہیں، وہ جو ہے یہ جیسے سنت کے وہاں یہ مسئلے ہوتے ہیں، زیادہ تر عادی ہو جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے ان سے کام کروانا۔ ان کے وہاں تو باہر مرد کا بھی مسئلہ جائز ہو جاتا ہے، وہ کہتے فلاں کی سنت ہے تو اب فلاں کی سنت کے مطابق وہ مرد سے بھی جو ہے کام چلا لیتے ہیں، پھر یہ تو وہاں تو اور بہت زیادہ آگے چلے گئے۔ یہ جو آیے قرآنی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوہن حیث شئتم، تو اس آیے قرآنی سے بھی دیکھا جائے تو جائز ہونا چاہیے ظاہری طور پر۔ ہاں ضروری نہیں ہے، ہاں ہی نہیں، قرآن نے کہا
کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے، فاتون حیث شئتم، جدھر سے چاہو تم آؤ، یعنی جی قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ جدھر سے چاہو جاؤ. ہاں بالکل صاف صاف الفاظ ہیں، جدھر سے چاہو آؤ، یعنی سر یہ کیا نام ہے اس میں مستری کی یعنی اس کو منع کرے، باقی موز و کنار کے لیے نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ہاں اس میں صرف موز و کنار کرے. ہاں نکاح اس سے بھی بالکل ضروری نہیں ہے. نکاح کا مقصد وہ صرف جو ہے خاص طور متاع میں جو ہے یہ تو یہ رکھا گیا کہ بوس و کنار بھی نہ ہو، خالی بات کرنے کے لیے، خالی جو ہے دور سے آواز سنانے کے لیے یا تصویر دیکھنے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے متاع جائز ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہم نے نکاح کیا تو خواہش جنسیت میں شدت کے ساتھ آ گئی، جس کی وجہ سے مجبور ہو گیا مستری کو، کیا گنہگار ہوگا؟ کیا نہیں تو نکاح کیا ہوا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج تھوڑی، نکاح میں تو شرط یہ رکھی تھی کہ مستری نہیں کرے، تو پھر حرام ہو جائے گا، پھر منائیں. عورت بعد میں راضی ہو جائے. راضی ہو جائے تو ہاں عورت راضی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، رضامندی ضروری ہے اس کی. حرام کا مطلب ہے اگر بچہ پیدا ہو، ہاں وہ پھر جائز ہے، حلال بچہ ہوگا. نہیں اجازت کے بغیر، اجازت کے بغیر جو ہے بچہ پیدا ہو، بچہ تو اس کا کہلائے گا، لیکن بہرحال وہ حرام کام انجام دیا اس نے. خیر تو زنا ہوگا. نہیں، وہ جو حرام سے مطلب یہ ہے کہ حرام تکلیفی تو ہے لیکن حرام وضعی نہیں ہے، یعنی خیر تو اصل بات ہو رہی تھی کہ آپ اس چیز کو ملاحظہ فرما چکے کہ آئے قرآنی میں ایک تو ضرار کا مطلب دو طرفی نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یا تو بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا تو والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، اس لحاظ سے بھی باب مفاعلہ نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے جسمی و مالی نقصان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے روانی نقصانات بھی مد نظر رکھے گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرار کا معنی آیات قرآنی میں تفاسیر کی روشنی میں باب مفاعلہ کا دو کس کا معنی ہونا ضروری نہیں ہے، اور لغویین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دو طرف کا معنی ہونا ضروری نہیں ہے، سوائے ابن اسیر نے نہایہ میں دو طرف کا معنی ضروری قرار دیا تھا، اور ایک طرف کے معنی کو دو طرفی معنی میں توجیہ فرمائی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم.